نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا اللہ اللہ نام حبیب خدا کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی پرخلوص دعوت پہ اور حکم پہ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس مدرسہ میں، جس کا نام ہی بڑا خوبصورت ہے مدرسہ قرآن اور آپ کا گھر، پہلی دفعہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا، تھوڑی دیر ختم نبوت کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، سب کہہ دے آمین۔ مجھ سے پہلے بھائی نے حمد پڑھی، آپ خاموش رہے، پھر اس نے نعت پڑھی، میں نے کہا شاید اب بولیں، آپ پھر بھی خاموش رہے، پھر اس نے عظمت صحابہ پڑھی، اہل بیت پڑھی، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میں پھنس گیا، آج کی ہو گیا؟ اللہ اکبر! کیوں؟ میں نے کہا بھائی ایک بندہ اپنا دل اور جان نکال کے آپ کے سامنے رکھے، پوری محبت کے ساتھ گفتگو کرے اور آپ آگے سے خاموشی اختیار کریں تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سننے والوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے تو ایک دفعہ مل کے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت نے عنوان بتایا ختم نبوت، اس سے پہلے میں ذہن بنا کے بیٹھا تھا کہ آج میں نے گفتگو کرنی ہے قرآن اور آگے ہے آپ کا گھر، آپ کا گھر نہیں ہم سب کے گھر میں قرآن۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہمارے گھر کے اندر قرآن ہونا کیوں ضروری ہے، انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ آج میں ختم نبوت پہ بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، عقیدہ ختم نبوت، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا وہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو
چکے ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، میرے اور آپ کے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ اب قیامت کی صبح تک اگر میرے محبوب کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دجال، کذاب، بے ایمان، جھوٹا، لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا؟ آہستہ بولتے ہیں، اللہ کا نبی ہو سکتا؟ اچھا، یہ عقیدہ ایسا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں۔ میں نے کہا یہ جتنے بھی صاحب ہیں نا، سب حضور کے صدقے سے ہیں، کہو بے شک۔ تو اس لیے جو کہتے ہیں میں اپنے سر کے بلبوتے پہ ہوں، وہ نہ بولے، جو حضور کے صدقے سے ہے وہ بولے۔ میں نے کہا حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، دجال، کذاب، بے ایمان، جھوٹا، لعنتی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا؟ اللہ آپ کو جزا دے، آخر تک آپ میرے ساتھ اسی طرح چلیے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا۔ اب دیکھیے گا فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں، یاد رکھیے گا فتنہ کبھی سامنے سے حملہ آور نہیں ہوتا، کبھی ظاہر سے حملہ آور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہے نا کہ شکاری جو ہے وہ شکار پکڑنے کے لیے جال لگاتا ہے، خود سامنے نہیں آتا، اسے پتہ ہے میں سامنے آیا تو پھر شکار میرے قابو نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اسی طرح یہ جتنے بھی فتنے ہیں نا، یہ ظاہر سے حملہ آور نہیں ہوتے، انہیں پتا ہے اگر ہم ظاہر سے حملہ آور ہوں گے پھر کوئی ہماری بات نہیں سنے گا۔ بالخصوص قادیانی وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم سیدھا کہیں گے کہ نعوذ باللہ ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے، مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو، لیکن اپنے نبی سے محبت ضرور کرتا ہے، اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کہو بے شک۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں نے کہا اس لیے جتنے بھی فتنے ہیں، اور بالخصوص یہ قادیانیت کا فتنہ جو ہے، یہ لوگ سامنے سے حملہ آور نہیں ہوتے بلکہ جال لگاتے ہیں، وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سادہ لوگ مسلمان جو ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے دیکھو یہ تمہارے علماء خواہ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دیکھو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے محمد آخری نبی ہیں، دیکھو ہماری عبادت گاہوں میں بھی لکھا ہے، ہم زبان سے بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، سادہ لو مسلمان جب یہ بات سنتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ تو محمد عربی کا نام لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تو آخری نبی بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آئیے بس ایک وسوسے کا میں نے جواب دینا ہے اور انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لینا ہے۔ آئیے میں جواب دینے سے پہلے ذرا آپ کا ذوق بنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا محمد وہ ہیں کہ جن کی عظمت فرشوں پہ انسان بیان کرتا ہے، عرشوں پہ رب رحمان بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا ہاں آپ نے انسان، فرشوں پہ انسان بیان کرتا ہے، عرشوں پہ رب رحمان بیان کرتا ہے، آپ نے انسان۔ میں نے کہا آج رحمان کی بات کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہوگی۔ ہم نے کیا کہا؟ وہ کہنا مولوی صاحب تسی مولوی ہو کے کہندے ہو؟ میں کہا بھائی اسی بڑے سادے جائے مولویاں، نہ لڑتے ہیں نہ لڑانے ہیں، لیکن کوئی بندہ ہم سے سوال پوچھے پھر جواب سنے دماغ ٹکانے پہ آ جاتا ہے۔ دماغ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا موسیقی ہوگی ان کی روح کی غذا، جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا ذرا سنیے گا، آئیے میں نے کہا میرے محبوب کا شان کیا ہے؟
ایک شان وہ جو انسان بیان کرتا ہے، ایک وہ جو رب رحمان نے بیان کیا ہے۔ کہتا مولوی صاحب رب رحمان نے بیان کیا تو کیسے سنائے گا؟ علماء سے سنا ہے جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرے نا پھر قرآن کھول لیا کرو، یہ قرآن کھول کے پڑھنا اپنے اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ میں نے کہا آؤ میں قرآن کھولنے جا رہا ہوں، جو قرآن سننا چاہتے ہیں کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کریم کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما زاغ البشر۔ میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى۔ میرے نبی کی زبان مبارک کیا ہے؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به۔ میرے نبی کے ہاتھ کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطاہر۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا۔ میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر۔ میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہیں؟ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے عیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میری گل پھر اٹھائیے سارے کہہ جو سبحان اللہ۔ ہاں میں نے کہا جتنا آپ جڑتے جائیں گے مجھے شرح صدر ہوتا جائے گا، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے قرآن سنایا، آج میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے نا، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ دوستی بھی ہو جائے گی، یاری بھی ہو جائے گی، آشنائی بھی ہو جائے گی، ایک دوسرے کا ذوق بھی سمجھ جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا محبت میں دونوں طرف آگ برابر لگی ہو تو پھر مزہ آتا ہے۔ سنو میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کا شان۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے قرآن سنایا، ایمان تازہ ہوا، جن کا ایمان تازہ ہوا کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن کہتا ہے سمجھ علماء کو آئی، سمجھ کن کو آئی؟ ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، ہر گھر میں کیا ہونی چاہیے؟ میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اپنے عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذوق بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلو میں نے قرآن پڑھا، ایمان تازہ ہوا، لیکن اگر ترجمہ مفہوم سمجھ نہیں آیا، سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے، مفہوم سنا دینا میرا کام ہے۔
سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے نبی کا شان کیا ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں، جو بندہ کہتا مولوی صاحب میں بڑی گہرائی میں اتر کے نبی کی شان سنتا ہوں، میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، دیوبند کا بیٹا نبی کی شان بیان کرنے جا رہا ہے، ذرا سنیے گا میرے نبی کا شان کیا ہے، جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام نبیوں کے افسر ہیں۔ نعرہ میرے تکبیر، نبی کا مقام کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ انہوں نے میرنا جوڑن دیو جی سبحان اللہ دے لگننا نعرے میں نہ کوئی آخیر جا پہ لوالا نے کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے شیخ فرمایا کرتے الحمدللہ اسی نعرے بھی آپ پہ لوالی دینے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ نعرے بھی لگائیں گے کیوں؟ ختم نبوت اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا جیسے مولانا نے پہلے کہا نا قادیانیوں ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم تمہارے خیر خواہ اللہ اکبر، لیکن ہماری مجبوری ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، ہوڑی بول دے ہو، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، اور جو میرے ملک کا نہیں وہ بھی میرا۔ علامہ اقبال نے یوں نہیں تو کہا تھا کہ قادیانی دین کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی کیا ہیں دشمن ہیں، اور جو دین کا بھی دشمن ہو پاکستان کا بھی دشمن ہو وہ ہمیں پیارا لگتا نہیں۔ لوٹ آؤ، میں نے کہا تم حضور کے غلام بن جاؤ، تمہارے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یاد رکھنا جو حضور کا نہیں وہ جو بھی ہو ہمارا۔ میرے بھائیو ذرا سنیے گا، آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو حضور کا شان سناتا ہوں۔ ابھی میں نے اپنا عنوان شروع نہیں کیا، میں نے آپ کے سامنے اپنے عنوان کا آغاز بھی کرنا ہے اور سمیٹنا بھی ہے۔ میرے نبی کا شان کیا ہے ذرا سنیے گا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ اکبر، جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میرے نبی کا شان کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شان ہے، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، اگر نظر اٹھا دیں تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، اگر چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتی ہے، صدیق کے کندھے پہ آئیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی اماں کے شکم میں آئیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے محبوب کائنات میں قدم رکھیں، اللہ خزاں کو بہار میں بدل دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، ڈول اٹھانا نہیں پڑتا، کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے میرے نبی اشارہ کریں وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ میرے نبی کے قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ محمد سب کہہ دو صلی اللہ۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تمہارے مولوی خواہ مخواہ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں، خواہ مخواہ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو سنیے گا، میں نے کہا میں نہیں کہتا، خطبہ الہامیہ اٹھا کے دیکھیے گا، مرزا بشیر کو اٹھا کے دیکھیے گا، کلمۃ الفصل اس کی اٹھا کے دیکھیے گا۔ میں نے کہا اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک نبی ہوتا ہے ذلی، ایک ہوتا ہے بروزی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ کوئی اصطلاح 1880 میں مرزا غلام محمد قادیانی دجال نے مختلف دعوے کیے، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا ہے میں ابدال ہوں، کبھی کہتا ہے قطب ہوں،
کبھی کہتے ہیں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتے ہیں بروزی نبی ہوں۔ چلتے چلتے 1884 میں اس بدبخت نے دعویٰ کیا کہ میں محمد ہوں، کہہ دو استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، آج آپ کو اگر کوئی قادیانی ملے گا، وہ سادہ لو مسلمان کو پھنسانے کے لیے کہے گا دیکھو ہم تو محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھ لو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری عبادت گاہوں میں لکھا ہے، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذلی اور بروزی۔ ذل کسے کہتے ہیں؟ ذل کہتے ہیں سائے کو۔ بروز کسے کہتے ہیں؟ بروز کہتے ہیں ایک چیز کی جگہ پہ دوسری چیز کا آ جانا۔ ایک ہے حلول۔ حلول کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم کسی کا ہو اور اس کی روح اس میں کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ ان کا خطبہ الہامیہ اٹھا کے دیکھیے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ذلی نبی ہے، وہ بروزی نبی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور کا سایہ ہے، اس نے حضور سے اتنی محبت اتنی پیروی کی ہے کہ نعوذ باللہ دیکھتے دیکھتے محمد بن گیا، کہہ دو استغفر اللہ۔ میں نے کہا اسی پہ بس نہیں ہے، کہتے ہیں بروزی نبی ہے۔ بروز کا کیا معنی؟ ایک چیز کا چلے جانا پھر دوسری کا اس کی جگہ پہ آنا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، اب بروز کا مطلب یہ تھا، بروز کا تقاضا یہ تھا کہ دوبارہ محمد دنیا میں آتے تو دوبارہ جو محمد دنیا میں آئے ہیں نعوذ باللہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی دجال کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے جناب محمد جو ہے اپنے پورے کمالات محاسنات کے ساتھ جو ہے، حسن و جمال کے ساتھ جو ہے وہ قادیان کے اندر آئے ہیں، کہہ دو استغفر اللہ۔ میں نے کہا بھائیو، نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے۔ میں نے کہا میرے محبوب کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے، کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیو، اس لیے اگر کوئی ایسا ملے اسے کہو آ میرے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی پہ لعنت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسے بے ایمان اور جہنمی کہنا، میں تجھے مانو، فوراً بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ توجہ کیجئے گا، یہ محمد سے مراد اس مرزا غلام محمد قادیانی کو لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں غلام محمد قادیانی اور کہاں میرے نبی کا شان؟ میں قربان جاؤں، میں نے کہا میرے نبی کی تو صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ جو مانتے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی صورت بے مثال ہے، کہو بے شک۔ میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے، کہو بے شک۔ آپ حضرات کو گرمی لگ رہی ہے ماشاءاللہ؟ میں نے کہا آپ کو لگ رہی ہے تو مجھے بھی لگ رہی ہے، آپ کو نہیں لگ رہی؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ بشری تقاضے ہیں لیکن محبت غالب ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا چلو، کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد سے مراد۔ میں نے کہا میرے نبی کی صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی کیا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں بس یہ سوچ رہا ہوں وقت تھوڑا ہے، عنوان لمبا ہے، کون سی بات کہوں کون سی نہ کہوں۔ میں اپنے وقت میں سمیٹ لوں، میری طرف نہیں، میں اپنے وقت میں سمیٹ لوں گا۔ میرے بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ اکبر۔ اگر آپ کا ذوق ہو، میں علماء کا سہارا لے کے، ان کی توجہ کا سہارا لے کے بات کہنے لگا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اب سمجھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ حضور کے کتنے بیٹے تھے؟ بولو یار، بول دو، تین کہہ دو تین، سارے کہہ دو، کتنے؟ تین بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے من رجالکم، علماء نے سمجھایا عربی زبان میں رجال اسے کہتے ہیں کہ جو سن بلوغت کو جو پہنچے اسے رجال کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بالغ ہونے سے پہلے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ قرآن کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے تیسرے بیٹے. ایمان والو اب توجہ کیجئے گا, وہ بات آ رہی ہے, اللہ کی قسم میرا دل بھی خوش ہو جائے گا, آپ کے دل بھی خوش ہو جائیں گے, آپ گھر تک سوچتے جائیں گے, دعائیں دیتے جائیں گے. میں نے کہا ذرا توجہ کیجئے گا, جب میرے محبوب کے تیسرے بیٹے فوت ہوئے نا تو مشرقین مکہ, کفار مکہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو کہتے ہیں کہ میرا نام قیامت تک باقی رہے گا, میرا مشن قیامت تک باقی رہے گا, میری کتاب قیامت تک باقی رہے گی, لیکن بیٹا تو زندہ کوئی نہیں رہا. ان کا ذہن کیا تھا کہ باپ کے مشن کو لے کے اولاد چلتی ہے, بیٹے باپ کے مشن کو لے کے چلتے ہیں. جب بیٹا ہی زندہ نہیں رہا تو نبی کا نام کیسے رہے گا, نبی کی کتاب کیسے رہے گی, نبی کا کلمہ کیسے رہے گا, نبی کی ختم نبوت کا نام باقی کیسے رہے گا. اللہ نے فوراً کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. میرے محبوب ان کی باتوں میں نہ آنا, اگرچہ ہم نے آپ کو بیٹے دیے واپس لے لیے, دیے اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے اللہ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو بیٹے دیے, نبی کو بیٹے نہ دیے. دیے تو اس لیے ہیں, واپس کیوں لیے, کل کوئی یہ کہے کہ جیسے مولوی کا بیٹا مولوی ہے, پیر کا بیٹا پیر ہے, اسی طرح نبی کا بیٹا بھی کیا ہونا چاہیے, نبی ہونا چاہیے. اس لیے آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میں نے بیٹے واپس لے لیے, لیکن یہ بات جو کہتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا. ولیکن رسول اللہ, یاد رکھیے گا آپ اللہ کے رسول ہیں, اور جو رسول اور نبی ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو پھر مجھے یوں کہنے دینا, اللہ فرماتے ہیں کملی والے میں نے آپ سے حقیقی بیٹے لے لیے, لیکن روحانی بیٹے اور بیٹیاں امت کی صورت میں ایسے عطا کیے ہیں. اولاد کیا کرتی ہے, اپنے باپ کے لیے, اپنے باپ کے مشن کے لیے مال خرچ کرتی ہے, وقت خرچ کرتی ہے, جان قربان کرتی ہے, اولاد قربان کرتی ہے. اللہ نے کیا کہا ولیکن رسول اللہ, میرے محبوب فکر نہ کر, میں تجھے امت ایسی دوں گا, روحانی بیٹے بیٹیاں ایسی دوں گا جو تیرے نام کام مشن کے لیے, ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. نانا مجھے یوں کہنے دینا, اللہ نے کیا کہا کملی والے تجھے امت ایسی دوں گا جیسے تیری مثال نہیں ہوگی ایسے ان کی مثال بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کہا میں بھی نبی کا روحانی بیٹا ہوں, آپ بھی نبی کے روحانی بیٹے ہیں, کہہ دیں سبحان اللہ. آپ کو فخر نہیں ہے, کتھے قرآن تے کتھے تو آڈا میرا ذکر. اللہ اکبر. کبھی سوچا آپ نے کہاں قرآن ولیکن رسول اللہ, علماء بیٹھے, اس کے تحت ہم سب کا ذکر قرآن میں ہے, کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا کیا خیال ہے, اس نبی سے وفا کرنی چاہیے بے وفائی کرنی چاہیے. میں نے کہتے جو کہتے وفا کرنی چاہیے, ایک دفعہ ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ. اب ذرا بات کو سمجھیے گا, میں نے ایک وسوسہ پیش کیا ہے قادیانیوں کا, اور میں نے بتایا آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے. ولیکن رسول اللہ, ہم نبی کی روحانی اولاد ہیں, چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں, یہ نبی کی روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میں قربان جاؤں تاریخ بھری پڑی ہے, میں کس کس بات کو چھیڑوں اور کس کس بات کو چھوڑوں, ذرا توجہ کیجئے گا. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد سے مراد یہ جناب والا ذلی اور بروزی کا سہارا لے کے یہ کیا کہتے ہیں کہ محمد دوبارہ جو ہے اپنے پورے حسن و جمال کمالات کے ساتھ جو ہیں وہ قادیان میں آ گئے. کہہ دو استغفر اللہ. میں نے کہا بھائی میرے نبی کی تو صورت بھی بے مثال ہے, سیرت بھی بے مثال ہے. سارے نہیں کہتے, تھک گئے نا سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں ایک ایک مثال دوں گا, کبھی میرے اللہ نے موقع دیا نا پھر اس پہ مستقل بات کریں گے. میں ایک ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں نبی کی صورت پہ, ایک دیتا ہوں سیرت پہ. جو سننا چاہتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی کا چہرہ سبحان اللہ, میں کیا کہوں اپنے نبی کے چہرے. میں نے کہا میرے نبی کا چہرہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنا. کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ میرے نبی کی احادیث یاد کرنے والے. احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی صحبت بھی زیادہ اختیار کی ہے.
صحبت زیادہ اختیار کی تو نبی کے چہرے کی زیارت بھی زیادہ کی ہے۔ ابو ہریرہ بتائیے نا میرے نبی کا چہرہ، قربان جاؤں، فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ۔ دنیا والو، ہم نے کائنات میں اپنے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ، میرے سامعین کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، ذرا بات کو اور کھولیے گا۔ فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب ہم نبی کے چہرے کو دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا آسمانوں کا سورج ہمارے نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے کہنے دینا حضرت حسان کی زبان کے اندر کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ حافظ شرازی آ گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا۔ حضرت کوئی قصہ مختصر، حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے ربطی شان آکھاں، تے شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، مستاق عقی کتھے جا لگیاں۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ مصور نے تصویر انج دیے کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ اکبر، زندہ دلانے، میں نے کہا سارا زور میرا لوائی جان دے ہو تو زندہ دلانے لاہور تسی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا، میں نے کہا ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسا حسن و جمال اللہ نے میرے محبوب کو عطا کیا۔ ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، جڑا بندہ ہون تک نہیں نہ بولیا وہ ہون اپنے آپ روک سکدا ہی نہیں، وہ اپنے آپ روک سکدا ہی۔ پنجابی سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی؟ بڑی آندی ہے تانوں، اللہ اکبر، کیوں نہیں آندی؟ میں نے کہا سننا میرے نبی کا حسن و جمال۔ شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا خاموش ہو بابا جی مار دیں گے، چپ کر جاؤ، چپ کر، سننا ذرا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ادھر تو یہ حسن ہے، ادھر اللہ اکبر، ایک آنکھ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کانا کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ شک جا کر دے ہو تسی، اچھی نہیں بول دے، کانا نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی دا ایک مرید نا کیمرہ لے کے آیا، کی لے کے آیا؟ کیمرہ لے کے آیا، کہنے لگا ابھی کیمرہ کی کرنا ہے؟ کہندہ جی مسلمانہ نے کانا کانا کہہ کے دھوڑ کڈی پئی ہے۔ کی کہہ کے؟ تسی بھی کہہ دے ہو کانا کانا کہہ کے کی گڑی پئی ہے؟ توڑ گڑی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جسے پنجابی سمجھ آتی نا اسے مزہ آئے گا۔ کہنے لگا پھر؟ کہندہ جی میں تصویر کھچنی ہے تے تسی پورا زور لا کے بند اکھ کھولنی ہے، تے کتے کتے اخبار جاندا سی، اسی اخبار تے تصویر لا دینی ہے تے روڑا پا دینا بھی ساڈے نبی دیاں دونے اکھاں کی نے۔ کہندا واہ تو میرا بڑا سمجھدار امتی ہے۔ میں کہا ڈوب مار، او کنجرا، نبی امتی نو سمجھاندا ہے، امتی نبی نو نہیں سمجھاندا۔ اللہ اکبر، کام ہی پٹھا ہویا پیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہن لگا چلو تصویر تا تسی کھچنی ہے، میں ذرا نہ تو نہ میں پپو شپو بناواں۔ انہوں نے کہا لالا زور جڑی ربوں لعنت پئی ہے اترنی، او نہیں اترنی۔ گیا نہ تو کے آیا، آ کے بیٹھا نا سارے ہسن لگ پے۔ کہنے لگا ہن کی ہویا؟ وہ کہنے لگے اسی سمجھے سی تیری آنکھ خراب ہے، تیرا تے دماغ بھی خراب ہے۔ او کیویں؟ او سجا پیر کھبے چ پایا تے کھبا پیر۔ میرے بھائیو ادھر یہ حال ہے۔ میں نے کہا ایک بات میں نے صورت پہ کہی ہے، انشاءاللہ اگر مولا نے کبھی ربیع الاول میں موقع دیا پھر نبی کی شان سنائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے کہا چل سیرت پہ بھی بات کرتے چلے جائیں۔ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے نبی کی سیرت یہ ہے، میرے محبوب کی زبان مبارک جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے۔ کہو بے شک، سارے کہہ دو بے شک،
میرے نبی کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، کہو بے شک۔ سارے نہیں کہتے، سارے کہہ دو بے شک۔ جسے جوید غامدی پہ یقین ہے وہ نہ بولے، جسے حضور پہ یقین ہے وہ بولے، کہو بے شک۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ قرب قیامت آئیں گے بھی، قرب قیامت آئیں گے بھی، مسلمانوں کے امیر بھی بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب وقت نہیں ہے، حضرت نے مجھے کہا تھا تھوڑی سی اس پہ تفصیل ہو جائے، ذرا ایسے عنوانات جو دلائل والے ہوتے نا ان کے لیے پھر ماحول بھی ویسا چاہیے، پھر بندہ دلائل دینا تو مزہ آتا ہے۔ اور جہاں اللہ اکبر ایسی تقریر ہو، میں نے کہا بس میں اشارے میں سمجھانے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا آئیں گے بھی، دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار پہ اتریں گے بھی، مسلمانوں کے امیر بنیں گے بھی، آپس کی نفرتیں ختم کروائیں گے بھی، صلح کروائیں گے بھی، ان کو روپے پیسہ دیا جائے گا قبول نہیں کریں گے، اسلام کو سب مذاہب پہ غالب کر دیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آہی تکلیف دے لفظ ہے، اسلام کو سب پہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے۔ اور فرمایا پھر میرے روضے پہ آ کے مجھے آواز دیں گے یا محمد، میں آواز کا جواب دوں گا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا پھر شادی بھی کریں گے، 45 سال عمر گزاریں گے، بچے بھی ہوں گے، بالآخر نبی کے روضے میں دفن بھی ہوں گے، کہو بے شک۔ نبی کے روضے میں دفن بھی ہوں گے۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے کہا میرے محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے۔ اچھا اب وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اس مرزے کے جھوٹ آپ کو سناتا۔ میں نے کہا چلو چلتے چلتے ایک سنا دیتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہے جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ادھر ایک مرید سیا، او دا نام سی میاں منظور۔ کی نام سی؟ انہاں دی کتاباں چ لکھیا، ساڈیاں کتاباں چ نہیں لکھیا۔ ہم نقل کرنے والے، ہم کون ہیں؟ ہم تو نقل کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا نام تھا میاں منظور۔ اب وہ تو اس کو نبی مانتا تھا۔ او دی بیوی امید نہ سی تے گیا جا کے کہنے لگا بھی دعا کر دیو منڈا ہوئے۔ کی ہوئے؟ ہن ہے تے پورا مداری سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگا اب نہیں، رات کے خاص حصے میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا پھر میں بات کروں گا۔ وہ بھی پکا سی، سویرے پھر آ گیا، انہوں نے کہا سناؤ۔ کہنے لگا مبارک ہو، لڑکا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہوگا بھی لڑکا، اور تمہیں نام رکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے اس کے 9 نام آسمان پہ رکھ دیے۔ کتنے نام؟ وہ ساڑھے پنجابی سے کہندے نے بھی کوڑ مارو تے ٹکا کے مارو، یعنی جھوٹ بولو تے زبردست بولو، پتہ تو لگیا نا بھی جھوٹ مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا ہوگا اور 9 نام اللہ نے کہاں پہ رکھ دیے؟ وہ میاں منظور دے تھے ہو گیا۔ انہوں نے کہا منڈا میرا نام اللہ نے وہ نسیا، انہیں جا کے گھر دسیا اپنی بیوی نو، وہ بھی جناب والا عورتاں دے وچ جناب ایداں پھرے سنبھالی نہ جاوے، منڈا میں جمنا تے نام کنے رکھنے؟ میں نے کہا آ گیا وقت، ہماری کتابیں نہیں تمہاری کتابیں بتاتی ہیں۔ جب ولادت کا وقت آیا لڑکا نہ ہوا، لڑکی ہوئی۔ میں نے کہا میاں منظور دی بیگم بھی کہندی ہوئے گی میاں منظور تیرے تے بھی لعنت ہے، تیرے نبی تے بھی ہوڑی بول دیو کی لعنت۔ جھوٹے پہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی القاذبین۔ سچے نبی کے سچے امتی مل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں میں بات کو سمیٹو، عنوان کو سمیٹو۔ 5 بجے عصر کی نماز ہے، 15-20 منٹ باقی ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، وَلَٰكِن رسول اللہ، بس ایک نقطہ یہاں پہ کہہ کے بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے کیا کہا؟ کملی والے فکر نہ کر، میں نے حقیقی بیٹے لے لیے لیکن روحانی بیٹے ایسے دیے ہیں جو تیرے نام پہ سب کچھ قربان کر دیں گے، کہو بے شک۔ قربان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا 3 باتیں سناؤں گا، اگر آپ کی سبحان اللہ میرے تک آئے تو آڑا کوئی نہیں پروگرام سننے دا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ چونکہ مستورات کا بھی کافی سارا مجمع ہے، ایک بات میں جناب وہ جو ہے مستورات کے حوالے سے اور 2 مردوں کے حوالے سے باتیں سنا کے وَلَٰكِن رسول اللہ کے حضور کے امتی کیسے ہوتے ہیں سنا کے بات سمیٹوں گا۔ سننا میرے بھائیوں، مدراس انڈیا انگریز کی فوج ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، اس طالب علم کی بات کو سن کے جانا۔
اللہ اکبر. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں روزانہ ہم تقریریں کرتے ہیں, کچھ تقاریر ایسی ہوتی ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں. اللہ اکبر. جو ہم لوگوں کے لیے نہیں کہتے, اپنے لیے کہتے ہیں. یہ بات ایسی ہے میں جب بھی کرتا ہوں کوئی اور تڑپے نہ تڑپے, مجھے ضرور تڑپاتی ہے. اور اگر آپ نے اسے پیار سے سنا, یاد رکھا, رات کو چارپائی پہ لیٹنا, پھر اسے یاد کرنا. اللہ اکبر. دعائیں دو. میں نے کہا سننا ذرا. مدراس انڈیا, انگریز کی فوج میں ایک سپاہی ہے جس کا نام ہے غازی میاں محمد شہید, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. 28 سال کا جوان ہے. کتنے سال کا؟ 28 سال کا جوان ہے. چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہے. کیا ہے؟ ایک مٹھی داڑھی, سنت کے مطابق داڑھی ہے. سر پہ پگڑی باندھتا ہے. ڈیوٹی کے وقت مجبوری ہے کہ ان کی وردی پہننا. ڈیوٹی کے بعد محبوب مشغلہ کیا تھا؟ پگڑی باندھنا, عصر کے بعد کھلی جگہ پہ بیٹھنا, اور وہاں بیٹھ کر نبی کی نعت پڑھنا بھی, نبی کی نعت سننا بھی. کہہ دو سبحان اللہ. نبی کی نعت پڑھنا بھی, نبی کی نعت سننا بھی. اللہ اکبر. اللہ. محبوب مشغلہ تھا. 28 سال کا کڑیل جوان ہے. ایک دن وہاں پہ ایک ہندو آیا, کہنے لگا غازی میرا دل کرتا ہے میں نے تمہارے نبی کی ایک نعت یاد کی ہے, سناؤں؟ کہا سنا. اس نے سنانی شروع کی ہے. وہ سنا رہا ہے, مسلمان رو رہے ہیں. سبحان اللہ. نعت ہو تو ایسی ہو نا جو دل پہ اثر کر جائے, جو کہاں اثر کر جائے, دل پہ اثر کر جائے. رونے لگے. ایک اور ہندو گزرا جس کا نام چرن داس تھا. اس نے جب دیکھا ہندو نعت پڑھ رہا ہے, مسلمان رو رہے ہیں, اس ظالم سے برداشت نہ ہوا. اس نے فوراً اس ہندو کو روکا. غازی کہنے لگا تجھے کیا تکلیف ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ سنانے والا وہ, سننے والے ہم ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن وہ ظالم باز نہ آیا. اس نے میرے نبی کی توہین کر دی. جب اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے پاس عدالتیں نہیں تھیں, ہمارے پاس قانون نہیں تھا, ہمارے پاس یہ آزاد ملک نہیں تھا. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, آج کی بات نہیں. میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے آج ہمارے پاس ملک بھی ہے, آج ہمارے پاس قانون بھی ہے, آج ہمارے پاس عدالتیں بھی ہیں. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی شرارت کر کے ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنا چاہے, ہم اسے حالات خراب کرنے نہیں دیں گے, اپنے ملک میں افراتفری پیدا کرنے نہیں دیں گے. قانون موجود ہے. جب بھی انشاءاللہ کوئی ظالم میرے محبوب کی ناموس یا ختم نبوت کی طرف دیکھے گا, قانون سے وہ سزا دلوائیں گے کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گے. کیوں؟ ہمیں ختم نبوت سے بھی پیار ہے, اپنے وطن سے بھی پیار ہے. کہو بے شک. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ابھی ہمارے پاس وطن نہیں تھا, ہمارے پاس قانون نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے بھائیو غازی نے روکا, غازی نے کہا سمجھایا اسے, تو ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے. یاد رکھ ہمارے مسلمانوں کے ہاں ایک ہی اصول ہے, اس زمین پہ یا توہین کرنے والا رہتا ہے یا توہین سننے والا رہتا ہے. اسے بات سمجھ نہ آئی, وہ چلا گیا. غازی اٹھا, اپنے آفیسر کے پاس آیا, اس نے بھی سنی انسنی کر دی. غازی سمجھ گیا یہ بات یوں بننے والی نہیں ہے. غازی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے, اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا. اللہ تو جانتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. گن اٹھائی اور چرن داس کی طرف چلے. چرن داس پہرے پہ تھا, اس نے بھی اپنی گن کو سیدھا کیا. اس سے پہلے وہ فائر کرتا, غازی نے پورا برسٹ اس کے سینے میں اتارا اور اتار کر اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے منہ پہ مارنے لگے. کہا اس گندے منہ کے ساتھ تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی. میں نے تجھے کہا تھا ہمارا اصول ہے اس زمین پہ یا توہین کرنے والا رہتا ہے یا توہین سننے والا رہتا ہے. اللہ اکبر. غازی دوڑا نہیں ہے, خطرے کی بیل بجائی, گرفتار ہو گیا. میں اختصار کرتا ہوں, اب مقدمہ چلا ہے. جب پیشی پہ گئے نا تو 18 لوگ پیش ہوئے. کتنے لوگ؟ سارے کہہ لو کتنے لوگ؟ جن کے اندر 3 ڈاکٹر تھے, 15 اور لوگ تھے. وکیل مسلمان تھا. اللہ اکبر. اس نے بڑی محنت کی. 1 مہینے کے لیے غازی کو ہسپتال بھی لے گیا. اللہ اکبر. ذہن کے ہسپتال میں لے گیا. اب اس نے کیا ثابت کرنا چاہا؟ اس نے ثابت یہ کرنا چاہا
کہ غازی نے جذبات میں مارا ہے. کس میں مارا ہے؟ اللہ اکبر. اب میرا جملہ سنیے گا, اگر آپ نہ بولے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. اس نے پوری محنت کی. اس نے کہا جج صاحب یہ سرٹیفکیٹ ہے, 1 مہینہ بندہ ڈاکٹر جو ہے ہسپتال میں رہ کے آیا, ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ 18 بندے گواہ ہیں کہ اس نے جوش میں آ کے مارا ہے. کس میں آ کے مارا ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا تو سزا کم ہو جاتی. میں قربان جاؤں. غازی دھاڑتا ہے, دھاڑ کے کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل جھوٹ بولتا ہے, میں نے جوش میں نہیں مارا, میں نے پورے ہوش میں مارا ہے. سبحان. میں نے کہا وکیل تو وکیل تھا نا, وکیل پھر بات بنا کے لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا جج صاحب میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا, اس کے پاس بھی گن تھی, اس کے پاس بھی گن تھی, اگر یہ فائر نہ کرتا وہ فائر کر دیتا. میں قربان جاؤں یہ بات ثابت ہو جاتی تو سزا کم ہو جاتی. جملہ سننے والا ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا. غازی پھر دھاڑتا ہے, کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل پھر جھوٹ کہہ رہا ہے, میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا, میں نے آمینہ کے لال کے دفاع میں مارا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سزائے موت ہو گئی. بات سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, وقت ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری تمنا, آخری خواہش پوچھی گئی. غازی کے ساتھ نا 8 آدمی رہے. کتنے آدمی رہے؟ اللہ اکبر. 6 پولیس والے, 1 باورچی, 1 ان کا آفیسر. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے سزائے موت کے قیدی دیکھے ہیں, جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کی صحت گرتی جاتی ہے. یہ عجیب قیدی ہے, جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں اس کی صحت بھی بڑھتی جا رہی ہے, حسن و جمال بھی بڑھتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. جج نے پوچھا, اب سننے کی بات ہے, میری پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے, یہ جملے یاد کر کے جانا. جج کہنے لگا غازی آخری تمنا کیا ہے, آخری چاہت کیا ہے؟ 28 سال کا کڑیل جوان ہے. یہ نہیں کہا ماں کو ملا دو, باپ کو ملا دو. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آخری تمنا یہ ہے حوض کوثر ہو, جام کوثر ہو, پلانے والے آقا ہوں, پینے والا غلام ہو. مرضی ہے تہاڈی, لاہور آئے ہو اتھے بھی سبحان اللہ نہیں کہنے تے پھر کدوں کہنی ہے؟ دوبارہ سنو دوبارہ سنو دوبارہ سنو دوبارہ سنو. جام کوثر, حوض کوثر ہو, جام کوثر ہو, پینے والا میں ہوں, پلانے والے آقا ہوں. کس کس کی چاہت ہے کہ پلانے والے آقا ہوں, پینے والا میں ہوں؟ کس کس کی چاہت ہے؟ منہ سمیت. اللہ اکبر. اب ہاتھ نیچے کر لیجئے. صرف 10 آدمی مجھے چاہیے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں, وہ کھڑا ہو کے وعدہ کریں کہ اب اس طرح کینچی نہیں لگے گی جب تک داڑھی پوری نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ حضور سے محبت کسے ہے. ہمت کرو ماشاءاللہ. 10 بندے چاہیے, کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے, ہاتھ نہ کھڑا کرے, کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. اب پتہ چلے گا محبت رسول کا, عشق رسول کا. اللہ اکبر. ہمت کیجئے, ہمت کیجئے, کھڑے ہو کے جی, کھڑے ہو کے. اللہ اکبر. ایسے نہیں, محبت نعرے لگانا آسان ہے. میں نے کہا اب قربانی کا وقت ہے ماشاءاللہ. کون ساتھی وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ نمبر 1 ماشاءاللہ. چلو انہوں نے ہمت کر دیا, آپ کھڑے رہیں. آپ کو دیکھ کر پیچھے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ پیچھے بھی ہیں, درمیان میں کوئی نہیں ہے. یار ادھا نہ کرو, درمیان والے رہ گئے ہو. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. اور میرے بھائیو الحمدللہ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے. کہو بے شک, سارے کہہ دو بے شک. میں نے کہا الحمدللہ ہمیں دین بھی پیارا ہے, ہمیں اپنا وطن بھی پیارا ہے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا نہیں جب سے یہ جنگی صورتحال پیدا ہوئی ہے, امریکہ, ایران, اسرائیل, اس وقت سے قادیانیوں نے فوراً شرارتیں کرنا شروع کر دی ہیں, لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. الحمدللہ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزند بیدار ہیں. کہو بے شک. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اس وقت جو حالات بن رہے ہیں میرے بھائیوں, آؤ میں اور آپ اپنے رب سے مانگیں. میں نے کہا دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے پاکستان کو. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا, میں تو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایسے حالات میں حرمین شریفین کا دفاع اللہ نے پاکستان کو بخشا ہے. میں نے کہا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ سے ہم امتحان مانگتے نہیں ہیں، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا، حرمین شریفین کے لیے، ارض مقدس پاکستان کے لیے، بیت المقدس کے لیے اگر وقت آن پڑا تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ پاکستان کی قوم حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے کیسے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے وطن عزیز پاکستان سے کیسے محبت کرتی ہے۔ میرے اللہ نے چاہا ہم حرمین شریفین کے لیے، ہم جناب اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، کہو بے شک ہم حسینی ہیں۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہاں، دین کا دفاع کرنا یہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ میں نے کہا وہ کربلا کے میدان میں شمر نے کہا تھا نا کہ یہ خط ہے، یا تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت قبول کر لو۔ میں نے کہا یہی کہا تھا نا، یا جھک جائیے یا کٹنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو حضرت حسین نے کیا کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا۔ ہاں، میں نے کہا سننا، حضرت حسین کا مقام شان کبھی اللہ نے موقع دیا میں ضرور سناؤں گا، لیکن آج دیکھ، میں نے کہا وطن عزیز کا دفاع کرنا اور اپنے دین اسلام حرمین شریفین کا دفاع کرنا ہم نے حضرت حسین سے سنا ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پہ نہیں گرتا۔ بڑے شوق سے گرتے ہیں دریا سمندر میں، مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، اور ہم تو ان کے ساتھ جیے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ فناح باللہ کی تہ میں بقا کا یہ راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا۔ تو بھائیو کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ختم نبوت کے سپاہی بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کہتا جی کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا صرف 2-4 کام کرنے پڑیں گے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ 2-4 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، میں نے کہا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا، قادیانیوں سے ہمارا کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی لین دین، میں نے کہا نمبر 1 جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ آج کی ختم نبوت کانفرنس کا پیغام ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ نمبر 2، میں نے کہا شیزان، اللہ اکبر، پران، اس کے علاوہ جتنی بھی مصنوعات ہیں، یہ حضرات سے آپ کو اس کی پوری تفصیل آپ کے موبائلوں میں ہے بھی، مزید آپ لے لیں۔ میں نے کہا قادیانیوں کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کا جتنا بھی ان کا پیسہ ہے، اللہ اکبر، کوئی ان کا ملازم ہے، کوئی ان کا جناب والا فیکٹری والا ہے، اس کی کمائی کا، اس کی آمدنی کا ایک حصہ وہ وہاں پہ چناب نگر جمع ہوتا ہے جو نبی کی ختم نبوت کے خلاف خرچ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب شیزان پیتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا کہیں اس مزے کے پیچھے حوض کوثر نہ چھڑا لینا۔ اللہ اکبر، ارادہ کرو آج کے بعد شیزان نہیں پیئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج کے بعد قادیانیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ جہاں بھی ختم نبوت کا جلسہ ہو وہاں حاضری لگوائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکا تعاون بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ 4 کام کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت بھی ملے گی، حضور کی شفاعت بھی ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔